वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बलूचिस्तान में जो मामलात चल रहे हैं उसके बात कर रहे थे। बलूचिस्तान में होने वाले मामलात को हम इंटरनेशनल जो भी सिचुएशन हो रही है उससे अलग करके नहीं देख सकते हैं। तो अब इस सेगमेंट में हम दोनों को डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनली अब तक क्या कुछ हो चुका है, अमरीकी हमले हुए हैं, उसके बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों को मिसाइल और ड्रोन हमलों का निशाना बनाने का दावा किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मजीद सख्त फौजी कार्रवाई की धमकी भी दे डाली है। मुसलसल दूसरी रात ईरान में 80 से ज़ायद अहदाफ पर हमले किए हैं। एंड बिफोर मूविंग ऑन, उन्होंने बहुत ही सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। आई डोंट नो इफ वी कैन यूज़ इट ऑन एयर और नॉट, लेकिन वो जो लफ्ज़ है उसका मतलब भी ऐसा नहीं है कि हम बोल सकें। सादिया, एब्सोल्युटली। अब देखना ये है कि आगे क्या सूरत हाल बनती है जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि मज़ीद वो डील नहीं करना चाहते हैं इनके साथ, और स्कम का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। एंड ही सेड कि जी दे आर रियली सिक पीपल एंड दे आर चीटिंग ऑन अस एंड वी डोंट वांट टू डील विद देम एनीमोर। तो क्या होगा इसके आगे, जो 7 दिन के डायलॉग की बात की जा रही थी, इस पर बात करते हैं। एयर कॉमोडोर खरसद मौजूद हैं और हमारे साथ साबिक सफ़ीर जमील अहमद खान साहब भी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया और सुबह खैर। सबसे पहले खालिद साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप साहब की आपने बात ऑब्वियसली सुनी है, उसके ऊपर हमें आना है, बट बिफोर दैट इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है उसको थोड़ा सा अगर हम टच करते हुए वहाँ पर चले जाएँ। कल ऑब्वियसली DGISPR की प्रेसर हुई, बहुत ही अहम इस वक्त जो सूरत हाल बनती चली जा रही है। पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि मुसलसल बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पै दर पै वाक़यात सामने आ रहे हैं, और ऐसे में ऑब्वियसली भारत का इस पे ख़ास हाथ है। आपको क्या लग रहा है इस वक्त जिस सिचुएशन में हम हैं, हाउ पाकिस्तान कैन डील विद इट एंड कम आउट ऑफ इट, और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? फैसल, आप दोनों का आपने इनवाइट किया। देखिए, बुनियादी तौर पर बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है और जाहिर है आपने खुद ही कहा कि पिछले 1 महीने के दरमियान बहुत ज़्यादा एस्केलेशन हुई है। और ये मैं एक और तनाजुर में देखता हूँ, ये एस्केलेशन, ये एक वजह पॉसिबल यही है कि पाकिस्तान के दुश्मनों ने देखा कि हम बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो गए जब हमने सीज फायर करवाने में बहुत अहम रोल प्ले किया ईरान और अमेरिका का। तो जाहिर है दुनिया ने जब ये मान लिया तो हमारे जो मुखालिफिन और ख़ासतौर पर 1-2 जो हैं कुछ खत्ते में और खत्ते से बाहर, उन्होंने ये महसूस किया कि पाकिस्तान की तो एक न्यू फाउंड लीवरेज हो जाएगी जब, क्योंकि आपकी इन्फ्लुएंस जो होती है वो दुनिया में डिप्लोमेटिक फ्रंट पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप एक मिलिट्री हार्डवेयर खरीद सकते हैं अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं अपने आप, अपनी इकोनॉमी ठीक कर सकते हैं आप लोगों को बताने के लिए कि बहुत बड़ा पावरफुल मुल्क है। लेकिन इमेज या परसेप्शन या आपके बारे में जो ओपिनियन होती है ये खरीदी नहीं जा सकती, ये आपको बनानी पड़ती है थ्रू योर एफर्ट्स। वो पाकिस्तान ने एक न्यू फाउंड जो इन्फ्लुएंस मिला, जो इन्फ्लुएंस का मतलब है लीवरेज मिलता है आपको, फिर वो बहुत पसंद नहीं आया। उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि एक बड़ी कंसर्टेड एफर्ट हो रही है। TTP भी वहां पहुंच गया बलूचिस्तान में, पहले BLA और दूसरे जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है वो चल रही थी वहां पर। तो पाकिस्तान के मुखालिफिन मेरा ख्याल है ज्यादा एग्रेसिवली सामने आए हैं कि अगर दुनिया में हम एक न्यू फाउंड रेलेवेंस की तरफ चले गए हैं, यहाँ पे कल को इन्वेस्टमेंट आ सकती है, लोग हमें एक्नॉलेज करना चाहेंगे थ्रू बायलैटरल टाइज, ट्रेड्स एंड इकोनॉमी पैकेजेस के तहत, तो वो ना हो पाए। मेरा ख्याल है लोगों को ये दुश्मन हमारे यही दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अनसेफ है, इनस्टेबल है, ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं इधर बहुत ज्यादा है। तो राइट। अच्छा, और आपके इस जवाब को मैं अगर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब आपकी जानिब लेकर आऊँ, बिफोर कंप्लीटली डिस्कसिंग द इंटरनेशनल अफेयर्स, क्या आपको लगता है कि क्योंकि इंटरनेशनली चीज़ें इतनी तब्दील हुई हैं और हवा दोबारा से उसने अपना रुख बदला है, तो जो मिसक्रेंट्स हैं इंडियंस, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए दोबारा से ये चीज़ें करने की कोशिश की हैं? ये दोनों वाक़यात, बलूचिस्तान और ये अमेरिका ईरान वाले, डिसकनेक्टेड करके हम नहीं देख सकते इन दोनों को? या बिल्कुल, इसको जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के तनाजुर में देखने का ये बात दुरुस्त है ओवरऑल। लेकिन जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को थोड़ा सा उसको इलस्ट्रेट करने के लिए कोशिश की जाएगी आपके इस प्रोग्राम में। टाइम तो इतना नहीं होता है। जियोपॉलिटिकल इस वक्त मंजरनामे में देखना यह है कि जो ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ एक सफ़र जो कि मध्यम तौर पर चल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, क्या वो ईरान और इजराइल अमेरिका की इस जंग के बाद क्या इसमें कोई तेजी आई है? क्या अमेरिका की जो बढ़ती हुई AI और बाकी जो तरक्की है
اس کی وجہ سے کیا اس میں تیزی آ سکتی ہے؟ ایک آرگینک طریقے سے اس میں تیزی آ رہی ہے. تو ظاہر ہے جس دور میں, چاہے وہ ورلڈ وار 1 میں ہو جب برطانیہ کے ہاتھ سے طاقت کھسک رہی تھی تو انہوں نے جرمن کے ساتھ کیا کیا, اسی طریقے سے باقی ورلڈ وار 2 میں کیا ہوا اور کولڈ وار میں کیا ہوا. تو ظاہر ہے امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے, اور پھر اس میں ہمارے لیے ایک اور لیئر جو ہے وہ کمپلیکیشنز کی, وہ یہ ہے کہ اسرائیل وہ نہیں چاہے گا کہ 57 ممالک میں سے دنیا کے کوئی ایک ملک بھی ایسا ہو جو کہ اس کے سامنے ریزسٹ کر سکے, یا کم از کم ڈپلومیٹکلی اور پولیٹیکلی وہ اس کو آنکھیں دکھلا سکے جیسے پاکستان دکھلاتا ہے شروع سے لے کے قائد اعظم محمد علی جناح کے زمانے سے لے کر. تو وہ پاکستان, اور وہ بھی ایک اتنا مضبوط اور قوی ملک اسلامی دنیا کا, اور جس طرح کہ خالد چشتی صاحب بتا رہے تھے کہ پاکستان کا کیونکہ قد کاٹ بھی بڑھنا شروع ہو گیا, تو وہ جو ہمارے دشمن ہیں جو کہ ایک گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے اور دوسرے گریٹر اکھنڈ بھارت کی بات ہوتی ہے, تو وہ دونوں ایک فادر لینڈ اور مدر لینڈ والی بات ہے, تو وہ بھی اس معاملے میں آ جاتے ہیں. اور یہ بات کوئی کسی سے چھپی ہوئی ہے کہ جو پچھلی ہماری جنگیں ہوئی ہیں خاص طور پر مارکہ حق, اس میں ان کو کمک اور ان کو سپورٹ ملی ہے اپنے فادر لینڈ سے انڈیا کو. تو ایک وہ چیز ہو گئی. دوسری چیز امریکہ کی آ جاتی ہے, کمپٹیشن جو ہے امریکہ چائنا نارتھ اور ساؤتھ کا, اس میں تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ رکھنے اور روڑے تو اٹکائے جانے کا نہ صرف امکان ہے بلکہ جا رہے ہیں. تو اس تناظر میں جیو پولیٹیکل جو آپ ایران کی بات کر رہے ہیں اور بلوچستان کی بات کر رہے ہیں, یہ دونوں اس تناظر میں اہم ہیں, اور افغانستان کے حوالے سے بھی. تو اس کی اہمیت کو یہاں کرتے ہوئے اب ہم دیکھتے یہ ہیں, اگر آپ چاہیں تو اس کو ایلابریٹ کر دیتے ہیں اپنے ڈومیسٹک حالات کے مطابق, اور اس کو جوڑ دیتے ہیں جیو پولیٹیکل حالات سے. اگر آپ چاہیں تو اس کو میں کنٹینیو کر لوں, ورنہ خالد چشتی صاحب کے پاس اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو وہ اچھا ان سے کمنٹ لے لیں. That's so gracious of you, sir. بالکل, میں اسی پوائنٹ کو لے کے خالد صاحب کی جانب میں چلوں گا. خالد صاحب, اس پہ بھی آپ کی رائے ضرور جانیں گے, بٹ ناؤ کمنگ ٹو دا ہارڈ کور انٹرنیشنل تھنگ, اینڈ دیٹ از ایک مرتبہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں ایران والا معاملہ اب دوبارہ سر اٹھا رہا ہے. آلدو کہ ختم نہیں ہوئے مذاکرات, ڈونلڈ ٹرمپ نے مکمل اٹس اوور, اگر چاہتے تو بات کرتے رہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بات کرنے کی کوئی فائدہ ہے. یہ بدلے سے سرکار میرے کیوں نظر آئے؟ کیا نیٹو نے رضامندی ظاہر کر دی, اس کی وجہ یہ تھی, یا پھر بہت سے لوگ نا ایران کو بھی بلیم کر رہے ہیں کہ ایران کیوں ہی مار دیتا ہے میزائل شپس پہ, تو یہ معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ پھر یہ نہیں سمجھتے کہ اگر تو ایران ایک جانب اپنے شہید آیت اللہ کی تدفین میں بزی ہو, اور دوسری جانب عمان امریکہ کے ساتھ مل کے ایک نئے بحری راستے کو کھولنے کی کوشش کرے, تو اب جو معاہدہ ہوا ہے اس کی سرین خلاف ورزی ہو رہی, تو ایران کیا کرے گا؟ یہی کرے گا. تو میں چاہوں گا اس پہ آپ کا تجزیہ سر. دیکھیے فیصل, بنیادی طور پر ایران کو ایک نیو فارم لیوریج جو ملی ہے اسٹریٹ آف ہارموز کی, اس کو وہ کنورٹ کرنا چاہتا ہے آن دا نیگوسیشن ٹیبل. امبیسڈر جمیل زیادہ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ جتنی زیادہ فیوریبل ڈپلومیٹس کو ملے گی مذاکرات کی میز پر, ظاہر ہے اتنا ہی ان کے لیے آسان ہوگا. اب ملیٹریلی تو نہیں مل سکتی امریکہ کو اپنے حق میں, کہ ان کی ملٹری ان کو اتنے ایڈوانٹیجز دلا دیتی کہ وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے ایران کو, اور وہ واک تھرو ڈپلومیٹس کر لیتے. صرف سگنیٹری قسم کا ایک ایونٹ ہوتا اور سب گھر چلے جاتے کیونکہ ایران ہار گیا. ایسا نہیں ہوا. پھر دوسری طرف ایران کو بھی ایسی فتح نہیں ہوئی, لیکن ایک فتح اس کو یہ ملی ہے کہ جو ویپن جس کے پیچھے دنیا تھی وہ ہٹ کے سارا فوکس چلا گیا اسٹیٹ آف ہارمز پہ. تو یہ ایک نیو فارم لیوریج یہ تھی. ایران نے ریجنلائز کر دیا جنگ کو, جو ان ایکسپیکٹڈ تھا. ایران نے اپنی ریچ بہت ایکوریٹ کر دی اسرائیل پر. تو یہ ڈائمینشن 2-3 ہے جو ایران سمجھتا ہے کہ اس کو ویلیو میں کنورٹ اس نے کرنا ہے. اب امریکہ کی طرف آ جاتے ہیں. امریکہ نے جب سٹارٹ کیا تھا جنگ, تو اگر آپ سمپل 2-3 لفظوں میں صرف پوچھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کیا آبجیکٹو ہوگا, ان کا تھا شارٹ کرسپ وار, انہائلیٹڈ ویکنڈ ایران, اگر اوبلیٹریٹڈ تو میں نہیں کہہ رہا, ویکنڈ ایران, اور فیوریبل ڈیل. لیکن اسرائیل کا یہ نہیں تھا. اس کا یہ تھا آلموسٹ اوبلیٹریٹڈ ایران ود نو نیوکلیئر بالسٹک اینڈ میزائل ٹیکنالوجی. وہ نہیں ہوا. جب ڈائیورجنس ہو گئی تو اختلافات سامنے آ گئے. جب ڈائیورجنس ہونے کے بعد اختلافات سامنے آئے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب چوز کرنا تھا کہ میں اگر اسرائیل کے پیچھے جاتا ہوں تو میری لیگیسی بھی ختم ہوتی ہے, اکانومی بھی دنیا ہاسٹیج بنی ہوئی ہے, میری ووٹ بینک بھی لوز ہو رہی ہے. تو نیتنیاہو کو ڈمپ کرنا پڑا. لیکن جب نیتنیاہو کا سروائیول یہ ہے, میں سارے ڈائنامکس کوئکلی کوشش کر رہا ہوں, تو نیتنیاہو کا ڈائنامکس یہ ہے کہ ابھی چینل 12 ایک اسرائیلی ہے, اس نے ایک سروے کیا ہے جس کے مطابق صرف 11% اسرائیلی سمجھتے ہیں
کہ ہم یہ جنگ جیتے ہیں. 89% نہیں سمجھتے ایسا. پھر 71% اسرائیل میں لوگوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پر آپ اعتبار نہیں کر سکتے اپنے انٹرسٹ کے لیے. یہ ڈائنامکس ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پریشر میں ڈالتے ہیں کہ ایک طرف ووٹ بینک ہے, ورلڈ اکانومی ہے, اپنا ووٹ بینک بھی ہے, نتنیاہو کو بھی ڈم کیا ہوا ہے. تو زائنسٹ لابی کا پریشر امیج بلڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ان کے خلاف بہت ایکٹیو ہو گیا ہوا ہے. وہ وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ڈیل, ایسے ایم او یو سے تو ڈیفیٹڈ ڈیل ہی ہے اور یہی سمجھنا چاہیے. تو وہ یہ سارے پریشرز ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کم بیک کرنا پڑتا ہے اس طرح کے سمبولک اٹیکس کے لیے. میں اس کو ابھی تک سمبولک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات سسپینڈ نہیں ہوئے, اس سے میں لنک کرنا چاہتا ہوں آخر میں, کیونکہ یہ ابھی مذاکرات میرا نہیں خیال سسپینڈ ہوئے ہیں یا ہوں گے, کیونکہ یہ ملٹری پوسٹ ہوتی ہے. جب آپ کو دشمن آپ کی بات نہیں مان رہا ہوتا ایون آفٹر سیز فائر, تو آپ سمبولکلی پوسٹرنگ کرتے ہیں. یہ میں اسی کا شاخسانہ دیکھ رہا ہوں. رائٹ. جمیل صاحب, اس وقت جس طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں, بڑے حملے یو ایس کی جانب سے کیے جا رہے ہیں, اوبویسلی جس طرح سے خالد صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ سیز فائر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا, لیکن ایران کتنے بڑے حملے برداشت کر سکتا ہے؟ ایران ریٹیلیٹ کرنا بند نہیں کرے گا, لیکن اب جو اسٹریٹجی یو ایس کی چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے وہ نہیں چاہتے تھے بھاری نقصان پہنچانا. پہلے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جی ہمیں کتنا ملیٹریلی نقصان ہو رہا ہے when it comes to ammunition, ہمارا اسلحہ کتنا ضائع ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں تھیں. بٹ ناؤ اٹ ہیز کم ٹو سیلف رسپیکٹ سارٹ آف, کیونکہ دنیا یہ بات کری ہے کہ امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے, امریکہ نے کچھ گین نہیں کیا. اور پھر وہ خالد صاحب والی بات کہ اسرائیل میں جب جس طرح سے ایک پرسیپشن بلڈ ہو رہا ہے کہ اسرائیل نے یہ وار جیتی, امریکہ نے کیا 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 نہیں کیا, آل آف اٹ, کیا یہ کمپیل کر سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑے حملوں کی طرف جانے کے لیے, اور ایران کیا وہ سہ سکتا ہے؟ کہ اس قسم کے اسکرمشز جب ہوتے ہیں اور اس قسم کی کانفلکٹس جو ہوتی ہیں, اس میں اگر کوانٹیفائی آپ مجھے کہیں کرنے کو, جو کہ نہیں کرنا چاہیے کوانٹیفائی, لیکن بہرحال ایک عام فہم کے لیے کر دیتے ہیں اور کوانٹیفائی کریں تو اس کے چانسز جو ہیں اگر 20-25% ہیں کہ ایسکلیٹ ہو سکتے ہیں, 80% چانسز 85% چانسز یہی ہیں کہ یہ سلسلہ, جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی بتا رہے تھے کہ اب تو یہ اس کو ختم سمجھا جائے ایم او یو کو, اور میں اب مزید اس پہ ایکشن لوں گا, مطلب ربے لباب بتا رہا ہوں تمام چیزوں کا. تو وہ اور ساتھ ہی ساتھ اسی سانس میں کہتے ہیں کہ میری ٹیم اب بھی نیگوشیشن کے لیے وہ جاری رکھے گی اور اس کا راستہ بند نہیں ہوا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو پریشر کی بات ہو رہی تھی ابھی, ایئر کموڈر خالد چشتی صاحب جو کہہ رہے تھے, یہ پریشر بالکل قائم ہے, عوام کا بھی, اسرائیلی لابی کا بھی, اسرائیل کا بھی, اور عوام اور کا پریشر دوسری سمت میں جا رہا ہے. اسرائیلی لابی اور اسرائیل کا پریشر اس کی اگینسٹ جا رہا ہے, مطلب وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ ایسے معاملے میں ڈال دیا جائے کہ تمام ملٹری مائٹ ایران کے خلاف استعمال ہو جائے اور ایران کبھی اس قابل ہی نہ رہ سکے کہ انریچمنٹ کر سکے. یہ اس کا سب سے, بلکہ ایران کی یہ رجیم اور یہ وتیرہ اور یہ طریقہ قائم ہی نہ رہے. جمیل صاحب, we have got just 30 seconds, just last comment from you sir. تو آپ کو لگتا ہے کہ آج جب جو ان کی تدفین و تجہیز ہے وہ جب مکمل ہو جائے گی شہید آیت اللہ کی, اس کے بعد اب ایران کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے, دوبارہ خطے میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے؟ پلیز سر. نہیں, دوبارہ خطے میں نہیں, یہ ریسیپروکل یہ ہو چکی, ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے پر حملہ ریسیپروکل ہو چکا. اب اس سے زیادہ دوبارہ وہ آ جائیں گے واپس اسی بات پر جو ایم او یو اور اس کے بعد جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ میڈیٹرز نے دیا تھا سوئٹزرلینڈ میں, پاکستان نے اور قطر نے, جس کے مطابق وہ دوبارہ اسی ٹریک پر لانے کی ان کو کوشش کی جائے گی, اور جو اپنے انٹرسٹ میں دونوں ممالک کو آنا پڑے گا اسی ٹریک پہ. لہٰذا یہ نہیں افورڈ نہیں کر سکتی نہ دنیا, نہ امریکہ, نہ ایران کہ اس کو بالکل فل فلیج جنگ کی طرف لے جائے, unless there is an accident. خالد صاحب کا کمنٹ بھی لیتے ہیں. خالد صاحب, یور پوائنٹ آن دس کہ جب یہ تمام تر آخری رسومات ہو جاتی ہیں اس کے بعد کیا کرنے جا رہے ایران؟ جی سعدیہ, بنیادی طور پر یہ جو لاسٹ رسومات ہیں اسی کو انڈر پریشر کرنا مقصد تھا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک وربل تھریٹ بھی کیا تھا کہ میں حملہ کر سکتا تھا جب یہ جنازہ ہو رہا تھا, یہ وہ. تو آئی تھنک یہ سب پوسچرنگ ہے, یہ کم بیک کریں گے سارے. دونوں کے پاس آپشنز نہیں ہیں, ایران نے بہت زیادہ ڈسٹرکشن لی ہے, امریکہ نے وہ بت لوز کی ہے. تو میرا نہیں خیال یہ سوائے پوسچرنگ کے کچھ ہے, سوائے اس کے کہ اگلا راؤنڈ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے کم بیک کیا فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ.
और मैंने अपनी एक विलिंगनेस, अपना माइटी को कॉम्प्रोमाइज किया है आपके साथ मुज़ाकरात करते हुए, तो ये नॉर्मल हिस्सा होता है मुज़ाकरात का, इसमें अभी तक मेरे लिए कोई अलार्मिंग चीज़ नहीं है। ओके, बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब और डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे और की नज़रें अब इसी चीज़ पे मरकूज़ हैं। विद दैट, जैसे हम बात कर रहे हैं 5% जो खाम तेल है उसकी आलमी कीमत में इजाफा हो चुका है। दैट्स द स्केयर नाउ। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।